جی پہلے ادوار میں جب سرکاری ملازمین شامل ہوئے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دسمبر 2019 سے ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کے استعمال سے سرکاری ملازمین کو لسٹوں سے خارج کرنا شروع کر دیا تھا، اور خالی سرکاری ملازمین ہی نہیں، ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ اور بھی بہت کوائف دیکھے گئے تھے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، یا اگر کسی نے اپنے بہت دفعہ انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوا ہے، یا ایف بی آر میں اپنی انکم لکھوائی ہوئی ہے کہ جی 50,000 سے زیادہ ہے مگر سماجی تحفظ کے پروگرام سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، تو پہلے تو ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا نظام بنایا کہ ایسے لوگوں کو پروگرام سے نکالا جائے، اور اب جو بھی لوگ نئے سروے کی بنیاد پہ حقدار ٹھہراتے ہیں ان کی بھی ڈیٹا پروفائلنگ ہوتی ہے کہ کیا یہ سرکاری افسر تو نہیں، کیا ان کا شوہر سرکاری افسر تو نہیں ہے، ان کے نام پہ گاڑی تو نہیں ہے، انہوں نے ملٹیپل ٹائمز انٹرنیشنل ٹریول تو نہیں کیا، ایف بی آر میں ان کا کیا سٹیٹس ہے، ان کے فون کے بلز کے ایوریج کیا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے، یہ جو ڈیٹا کی بنیاد پہ جو جانچ پڑتال ہے اب یہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے، اور جس کو بھی ہم حقدار ٹھہرائیں گے اس پہ یہ ڈیٹا انالیٹکس کا اطلاق ہوگا۔ سوال ہوئے آپ نے کہا کہ جب گزر کریں سروس سے گزر میں اس کا امپیکٹ کب آئے گا؟ جو سوال ان کو کہ آپ آج سے گزر اگر سروس کریں جی جی جون تک آپ کا مکمل ہوگا، جی اس کا امپیکٹ کب آئے گا؟ پاورٹی کی جو ہے نیچے جانا کب شروع ہوئی، کب لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ اصل سوالات دیکھیں جی، ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے اس فیبرری کی بگننگ آف فیبرری سے ہم نے جو ابھی تک 70% جو لوگ جو سروے ہوا ہے اس کی بنیاد پہ جتنے لوگ حقدار ٹھہرائے ہیں ان کو ہم نے پیمنٹ شروع کر دیا ہے۔ کل کی تاریخ میں کوئی 7 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ایس ایم ایس جا چکے تھے کہ جی اب آپ احساس کفالت کے تھرو آپ کی معاونت ہوگی اور آپ جا کے اپنے پہلے پیسوں کی ٹرانش کلیکٹ کر لیں، 7 لاکھ لوگوں کو۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو حقدار ٹھہرائے ہیں، 13 لاکھ ایسے گھرانے ہیں جو حقدار ٹھہرائے ہیں، مگر ان کے گھر میں خواتین کے پاس آئیڈینٹی کارڈز نہیں ہیں۔ ان کو ہم نے خط پوسٹ آفس کے تھرو بھیجے ہیں کہ جی آپ جو ہیں اپنے گھر میں خواتین کے آئیڈینٹی کارڈز بنوائیں تاکہ آپ کو پیمنٹ شروع ہو، کیونکہ آپ حقدار ٹھہرائیں۔ اور جیسے جیسے سروے کمپلیٹ ہوتا ہے ہم انالیسس کرتے ہیں کون سے حقدار خاندان ہیں، پھر اس کی ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو وہ ایک پوری پائپ لائن ہے۔ تو اب ہر ہفتے 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کو یہ میسیجز جائیں گے، اور اس کو پبلکلی ہم شائع بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہے، اس پہ یہ انفارمیشن پبلکلی اویلیبل ہے، اور بہت ڈیٹیل سے اویلیبل ہے کہ کس پروونس میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار لوگ ہیں، کس ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں، اور کس ڈسٹرکٹ کی تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن پبلکلی اویلیبل ہے، اور اب سے لے کے جون تک جیسے جیسے سروے مکمل ہوگا ویسے ویسے لوگوں کو پیمنٹس بھی 12,000 کی نوٹیفیکیشنز جائیں گی، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا جن گھرانوں میں آئیڈینٹی کارڈز نہیں ہیں ان گھرانوں میں وہ آئیڈینٹی کارڈ بنانے کی نوٹیفیکیشن بھی جائیں گی۔ اور ایک چیز کی میں اور وضاحت کرتی جاؤں، کیونکہ میں ریڈیو پروگرام ہر ہفتہ کرتی ہوں، اور ریڈیو پروگرام میں میں لائیو کالز لیتی ہوں، تو لائیو کالز میں جو سب سے زیادہ بات پوچھی جاتی ہے وہ معذور افراد کے بارے میں ان کو خصوصی افراد کہوں گی۔ تو مطلب 99% جو ریڈیو کی کالز ہوتی ہیں، آج صبح بھی میں قومی نشریاتی رابطے پہ ریڈیو کا پروگرام کر رہی تھی، 99% کال معذور افراد کی ہوتی کہ جی ہم خصوصی افراد ہیں، معذور افراد ہیں، گھر میں نابینا ہیں، یہ ہم کیا کریں؟ تو ان کو یہی ہم بتاتے ہیں کہ آپ نادرا سے اپنا خصوصی افراد کا کارڈ بنائیں اور ہمارے سروے میں شمولیت کریں۔ تو جب وہ کارڈ بن جاتا ہے تو ہمارے پاس خود نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ اس گھر میں ایک خصوصی فرد ہے، تو ان کے لیے احساس کفالت میں شمولیت کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے، جو حد ہوتی ہے، وہ ہم نے ذرا اوپر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ بھی چاہوں گی کہ لوگوں تک
یہ میسج بھی پہنچے کہ نادرا کے کارڈ بنائیں اور ہمارے سروے میں شمولیت کر لیں اور پھر آٹومیٹیکلی ڈیسیجن ہو جائے گا. کیونکہ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کس پتے پہ خط لکھیں, کارڈ کہاں بھیجیں, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میڈم میرا ایک سوال تھا کہ جی آپ نے سروے کا ذکر کر رہی ہیں کہ سروے ہم کر رہے ہیں, یہ سرگودا میں سروے خفیہ طور پہ رکھا گیا ہے, اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے توسل سے لوگوں میں اویئرنیس دی جا رہی ہے کیسے بھی کریں, یہ پروگرام سے پہلے کرنا چاہیے سر. بہت اچھا آپ کا سوال ہے بھائی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, میں نے تھوڑی دیر پہلے, غالباً آپ لیٹ آئے ہیں, تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ پورے ملک میں کتنے فیصد ہے, پنجاب میں کتنے فیصد سروے ہو گیا ہے, سرگودا ڈویژن میں کتنے فیصد ہو گیا ہے, اور میں نے سرگودا کی جو تمام ڈویژن کی ڈسٹرکٹس ہیں ان کا بھی بتایا تھا کتنے فیصد ہوا ہے. بھکر میں سب سے پہلے شروع ہوا تھا, وہاں آلموسٹ 80% ہو چکا ہے, اور سرگودا میں لاسٹ شروع ہوا تھا, یہاں 2.7% ابھی سروے مکمل ہے, یعنی کہ بالکل ابھی شروع ہوا ہے. اور جیسے ہی سروے شروع ہوا ہے تو میں خود آئی ہوں ڈی سی صاحبہ کے ساتھ بات چیت کرنے, اور سب سے اہم آپ لوگوں سے بات کرنے کی, تاکہ آپ آگاہی پیدا کریں. آپ کے سارے ادارے کی بنیاد پر ڈیٹا ہے, جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پہ بھی جو ہے ادارہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ کافی سطح پہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ادارہ شماریات کہتے ہیں, تو اس کا کام یہی ہوتا ہے. پہلے 5 سالہ بندے تھے, ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ یہ ڈیٹا بنیادی طور پہ اکٹھا کریں اور ان کے لوگوں کے لیے جیسے کریں. تو کیا بجائے کہ جو نیا کھڑا کیا گیا ہے وہ ادارے آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں وضاحت کر دوں کہ جو حکومتی ادارے ہیں جن کا ڈیٹا سے تعلق ہے وہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں. جو ادارہ شماریات ہے یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اس کا کام یہ ہے کہ وہ سیمپل سرویز کرتا ہے, وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے کرتا ہے, ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے کرتا ہے, وہ سیمپل اٹھاتا ہے, گھر گھر نہیں جاتا, یعنی کہ پورے پاکستان کے جو جتنے بلاکس ہیں ان میں سے وہ سیمپل اٹھائے گا اور پھر آپ کو ٹرینڈ بتائے گا. پالیسی کے لحاظ سے ان کی انفارمیشن بڑی اہم ہوتی ہے کہ کیا فلاں ڈسٹرکٹ میں صحت کی کیا ٹرینڈز ہیں, ایجوکیشن کی کیا ٹرینڈز ہیں, وغیرہ وغیرہ. جو ہمارا ادارہ ہے وہ گھر گھر جا کے اور سوشیو اکنامک قوائف لیتا ہے. تو ہم سوشیو اکنامک رجسٹری کے قبضے ہیں. جیسے نادرا جو ہے وہ پرسنل آئیڈینٹیٹیز کی رجسٹریز کا کنسٹوڈین ہے, اور ہمارا اور نادرا میں ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ احساس والے کیوں ڈیٹا لے رہے ہیں, یہ تو نادرا کا کام ہے. تو ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پرسنل آئیڈینٹیٹیز کی رجسٹری اور سوشیو اکنامک رجسٹری میں فرق ہوتا ہے. یہ بھائی پیچھے سے جی 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 فرمائیے, پلیز پلیز آپ پاکستان نے ان کو مغربی کو جی جی میسج کیا باقاعدہ, جب یہ ناظرہ میں جاتے ہیں لیکن ان کو بالکل وہ نمبر بھی ہے, ہر چیز بھی ہے, آئی ڈی کارڈ بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو مل جائیں گے. تو پیسے بھی 2000 پر منتھ کے ساتھ وہ بھی نہیں ملنے شروع ہوئے, اور جو 12,000 ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں کو سیپریٹ کوئی ایسا کچھ بنایا جائے جس میں مطلب سب کو ملنا شروع ہو. یہ جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں فون پہ, یہ احساس کی ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے. جیسے کہ میں ابھی بتا رہی تھی, آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے؟ معاف کیجئے میں آپ کی لینگویج نہیں بول سکتی. جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا, جو خصوصی افراد ہیں ان کو 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1, اپنا خصوصی افراد کا کارڈ بنائیں نادرا سے, اور نمبر 2 ہمارے سروے میں گھرانے شامل کریں. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر جون تک جو خصوصی افراد ہیں جو مستحق ہیں, سارے نہیں, جو خصوصی افراد مستحق ہیں ان کو احساس کفالت میں شامل کر لیا جائے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. سامنے آئی کہ لوگوں نے کپڑے کیے غیر مستحق افراد
جنرل خبر تک جنرل سفر تک حکومت بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، پھر کون سا پروگرام؟ گزارش یہ ہے کہ کیا قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آنے والی کوئی بھی حکومت اس کو جو ہے ڈسٹرب نہ کر سکے، اور یہ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ جو ضائع ہوتا ہے ہر دفعہ، اور آنے والی حکومت اس کو بچایا جا سکے۔ دیکھیے جی، جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جن کو لسٹوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن تھا، وہ اسی وقت لے لیا گیا تھا۔ جو جس دن ہمیں لسٹیں پتہ چلا تھا ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوئی، جس دن پتہ چلا تھا اسی ہفتے تمام چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا گیا تھا، ہر پروونس میں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہو رہی تھا۔ جو ہمارے ادارے میں ان کو تمام لوگوں کو جو ریٹ 16 سے ملازمت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور پھر کچھ کورٹ میں انہوں نے ہم پہ کورٹ میں کیسز کیے ہیں، وہ تو سلسلہ چلے گا۔ مگر بات آپ کی سوال کے جواب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسپلنری ایکشن فوراً لیا گیا تھا، جو بہت لوور گریڈ کے لوگ تھے ان کی تنخواہوں میں سیکرٹ ہوتیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ کرپشن کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے اساس ایمرجنسی کیش چلایا تھا، پورے ملک میں ہزاروں مقامات پہ لوگوں کو پیمنٹس ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی ہماری کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس تھی۔ روزانہ جو تھے FIRs کرتی تھی، لوگ جو دکاندار تھے جو لوگوں سے معصوم لوگوں سے کٹوتیاں کرتے تھے وہ جیل بھیجا جاتا تھا، ان کے اوپر FIR کرتی جاتی تھی۔ میرے تمام اسٹاف کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی 0 ٹالرنس رکھے، اور جہاں بھی قانون کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہو تو ہم کریں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کرپشن کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ میم آخری خوشخبری ہمیں سنا دی صرف کہ جو بھی حکومت جو کر رہی ہے وہ ہمیں دوسرے طرف بہت کچھ پہلی کچھ نظر آتی ہے، رخ دیجیے میں نہیں کہوں گا، لیکن کیا کوئی ایسی خوشخبری ہے کہ اس حکومت کے اینڈ تک کوئی جو ہے کچھ نظر آ رہی ہے پاکستان سے آپ بھی پاکستان دیکھیے جی، اس وقت حکومت بہت ہی نیک نیتی سے بہت ہی وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک مزید روٹیڈ ریفارم پہ کام کر رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ تیرا بہت سوال کر رہے ہیں ریکارڈنگ لاتی جو سوال کیا ہوئی تھی انہوں نے میری ریکارڈنگ لانی ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا سروے ہے وہ سروے ٹیمیں گھروں پہ جاتی ہیں۔ جب لوگ پیسے لے احساس صرف کفالت پروگرام نہیں ہے، احساس کے بہت سارے پروگرام ہیں، بہت سے اس میں تو لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، بہت سے لوگ جو ہیں احساس بلا سود قرض ہمارا جو احساس کفالت ہے اس کے پیمنٹ سسٹم فی الحال 2 بینکوں کے ATMs اور دکانداروں سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور جب بہت رش ہوتا ہے تو اس میں لائنیں لگتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اوقات جا کر پیسے نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ سپٹمبر تک ہمارا ایسا نظام آئے گا، ہمارا پیمنٹ سسٹم کی جو ٹرانسفارمیشن ہوگی انشاءاللہ سپٹمبر تک یہ سہولت ہوگی کہ کوئی بھی کہیں سے بھی اپنا کام کھول سکے گا، وہ